آئیں بیٹھیں, ہاؤس کمیٹی کے لیے ہم تیار ہیں. یہ 2018 کا الیکشن کی جو کمیٹی بنی وہ بھی اپنا کام مکمل کرے, اور 2024 کا فروری کا الیکشن وہ بھی ہاؤس کمیٹی بنے. اس طرح اگر 26 نومبر کے وہ دھرنے کی بات کرتے ہیں تو 2014 کا جو دھرنا تھا اس کا بھی ہاؤس کمیٹی احاطہ کرے. وزیر اعظم شہباز شریف نے تحریک انصاف کو پھر مذاکرات کی پیشکش کر دی. کہا آئیں بیٹھیں, ہم پارلیمانی کمیٹی بنانے کے لیے تیار ہیں. پی ٹی آئی مذاکرات سے بھاگ گئی, یہ اپنے گریبان میں جان گیا. ہم نے مذاکرات کی آفر کی دل سے قبول کیا, پی ٹی آئی کو سازگار ماحول فراہم کیا. 26 نومبر کی بات کرتے ہیں تو پھر 2014 کے دھرنوں پر بھی ہاؤس کمیٹی بنے. وفاقی کابینہ اجلاس کا اعلامیہ جاری. بریفنگ میں بتایا گیا 2020 میں سابق وفاقی وزیر کا پی آئی اے پائلٹس کے حوالے سے بیان غیر ذمہ دارانہ تھا. بیان سے ملک اور قومی ایئر لائن کا تشخص شدید متاثر ہوا. بیان کا جائزہ لینے کے لیے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دینے کی منظوری دے دی. آپ نے کھیلنا ہے, کھلواڑ نہیں کرنا. کوئی آپ سے ملک سے کھلواڑ کرنے کا کہے, کوئی کہے سڑک پر نکل کر میٹرو بس جلا دو, پولیس رینجرز کی ہڈیاں توڑ دو, کوئی کہے پیٹرول بم پھینکو, پولیس والوں کو کیلوں والے ڈنڈے مارو, تو کہنا پاکستان ریڈ لائن ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کھیلتا پنجاب کی افتتاحی تقریب سے خطاب. کہا چاہتی ہوں پاکستان کے خلاف آپ کا کوئی قدم نہ اٹھے. کسی کے پاس ہنر ہے اور وسائل کم ہیں تو تعاون کرنا میرا فرض ہے. وزارت داخلہ نے 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں اشتہاری ملزمان کے پاسپورٹ بلاک کر دیے. سابق معاون خصوصی شہزاد اکبر اور فرح خان کا پاسپورٹ بلاک کیا گیا. نیب نے 2 روز قبل ملزمان کے پاسپورٹ بلاک کرنے کے لیے وزارت داخلہ کو خط لکھا تھا. ریاست لوگوں کو بازیاب کرانے میں ناکام رہی. ہم جہاں سے شروع ہوئے تھے وہی کھڑے ہیں. یہ کیس تب ختم ہوگا جب تمام بندے بازیاب ہو جائیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے لاپتہ افراد کے کیسز میں تمام پیش رفت کو بے سود قرار دے دیا. جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے. متاثرین کے آنسوؤں کا مداوع سیکیورٹی اداروں نے ہی کرنا ہے. اگر کوئی گمشدہ شخص دہشت گرد ہے تو یہ بھی سیکیورٹی اداروں نے ہی بتانا ہے. کوئی زندہ نہیں ہے تو اس کی فیملی کو معاوضہ تو دے دیا جائے. عدالت نے اٹارنی جنرل کو آئندہ سماعت پر معاونت کے لیے طلب کر لیا. سماعت مارچ کے پہلے ہفتے تک ملتوی. ایف بی آر کے افسران نے مجھے مارنے کی دھمکی دی. علی صالح, شاہد سومر اور ڈاکٹر سجاد صدیقی نے براہ راست دھمکایا. فیصل واڈا کا سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ میں بڑا انکشاف. کہا کمیٹی کے 22 جنوری کے اجلاس کے بعد ٹیکس حکام گھٹیا حرکتوں پر اتر آئے. 1010 سستی گاڑیاں فراہم کرنے کی پیشکش پر کمپنی پر چھاپا مارا گیا. ایف بی آر حکام کمپنی کو ہراساں کرنے پہنچ گئے. کمپنی ملٹی نیشنل ہے. جاپان کے سرمایہ کاروں کو برا پیغام دیا گیا. کراچی میں رہتا ہوں, دھمکیوں کا جواب دینا جانتا ہوں. واضح کر دوں مجھے یہ بدمعاشیاں نکالنا آتی ہیں. شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن. 6 خوارج جہنم واصل. پاک فوج کے 2 جوان میجر حمزہ اسرار اور سپاہی محمد نعیم وطن پر قربان. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے 29 سال کے شہید میجر حمزہ اسرار اپنے دستوں کی قیادت کر رہے تھے. سیکیورٹی فورسز کا علاقے میں سینیٹائزیشن آپریشن جاری. صدر اور وزیر اعظم کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. 2 جوانوں کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا. کہا دہشت گردوں کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی. ملک دشمن عناصر کے مذموم عزائم خاک میں ملا دیں گے. Pakistan categorically rejects baseless and unfounded allegations to target Pakistan-China friendship. We reaffirm our unwavering commitment to the foundational principle of One China policy, which is a consistent cornerstone of Pakistan's foreign policy and remains unchanged. پاکستان کی ون چائنا سے متعلق پالیسی تبدیل نہیں ہوگی. پاک چین دوستی پر لگائے گئے گھناؤنے الزامات کی شدید مذمت کرتے ہیں.
ترجمان دفتر خارجہ کی میڈیا بریفنگ، کہا سرمایہ کاروں اور تاجروں کے دور معمول کے مطابق ہوتے ہیں۔ امریکی سرمایہ کاروں سے متعلق مزید تفصیلات SIFC سے مل سکتی ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان رابطے جاری ہیں۔ امریکہ سے اعلیٰ سطح رابطہ ہونے کی صورت میں آگاہ کریں گے۔ 40,000 افغان باشندے اب بھی پاکستان میں موجود ہیں۔ امید ہے امریکہ ان کی نوآباد کاری کے حوالے سے وعدہ پورا کرے گا۔ سپریم کورٹ کی آئینی بینچ نے جسٹس منصور علی شاہ کے 2 حکم نامے واپس لینے کا تحریری آرڈر جاری کر دیا۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے 13 اور 16 جنوری کے حکم نامے بغیر کسی اختیار کے تھے، حکم نامے واپس لیے جاتے ہیں۔ ججز کمیٹیاں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت کام کرتی ہیں، کون سا کیس کہاں لگے گا فیصلہ کرنا کمیٹیوں کا اختیار ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے تحت تمام اقدامات کو غیر قانونی قرار دیا جائے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس 2024 کے خلاف درخواست خارج کرنے کو چیلنج کر دیا۔ درخواست میں استدعا کی پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کی شق 2، 3، 4 اور 5 آئین سے متصادم ہے۔ اپیل منظور کر کے 12 دسمبر کا آئینی بینچ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ سرویلنس کی ملٹری ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت، جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے۔ 21ویں ترمیم کے فیصلے میں مہران اور کامرا بیسس کا بھی ذکر ہے۔ GHQ پر حملہ کرنے والوں کا ٹرائل کہاں ہوا تھا؟ اربوں روپے کے 2 طیارے تباہ ہوئے، کیا 9 مئی کا جرم ان دہشت گردی کے واقعات سے زیادہ سنگین ہے؟ وزارت دفاع کے وکیل نے بتایا مہران بیس حملے کے تمام دہشت گرد مارے گئے تھے۔ جسٹس حسن نے سوال کیا مارے جانے سے حملے کی فائل بند ہو گئی؟ وکیل نے کہا تحقیقات یقینی طور پر ہوئی ہوں گی۔ جسٹس حسن نے ریمارکس دیے ان تمام حملوں کی بنیاد پر ترمیم کی گئی تھی کہ ٹرائل میں مشکلات ہیں۔ کامرا بیس پر حملے کے ملزمان کا کیا ہوا؟ ان کا ٹرائل کہاں ہوا تھا؟ خواجہ حارث نے کہا اس پر ہدایات لے کر آگاہ کروں گا۔ وزارت دفاع کے وکیل کے دلائل مکمل، عدالت نے سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ججز کی ملاقات۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سردار اسحاق نے چیف جسٹس سے ان کے چیمبر میں ملاقات کی۔ سپریم کورٹ میں 8 نئے ججز کی تعیناتی پر غور کے لیے جوڈیشل کمیشن اجلاس 11 کے بجائے 10 فروری کو ہوگا۔ 500 ہائی کورٹس کے 5 سینئر ججز کے نام طلب کیے گئے ہیں۔ اپوزیشن میں تھے تو پھر میڈیا، پریس فریڈم، انسانی حقوق، شہری آزادیاں، عدلیہ کی آزادی اچھی لگتی ہے۔ بلاول سے ہماری بڑی توقعات تھی، زرداری صاحب سے بھی تھی۔ پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 نافذ العمل ہو گیا۔ صدر کی منظوری کے بعد گزٹ نوٹیفیکیشن جاری۔ صدر PFU جے افضل بٹ کہتے ہیں متنازع ترمیم کے خلاف تحریک کا اعلان کر چکے، پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنا دیا جائے گا جو اس کالے قانون کے خاتمے تک جاری رہے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے بھی پیکا ترمیمی ایکٹ کو کالا قانون قرار دے دیا۔ مذمتی قرارداد میں کہا پیکا ایکٹ آزادی اظہار رائے کا گلا گھونٹنے کے مترادف ہے۔ پیکا ترمیم بنیادی انسانی حقوق کے منافی ہے۔ اس قانون کو صحافی برادری کے ساتھ مل کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا۔ غزہ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کا تیسرا دور، اسرائیلی اور فلسطینی قیدیوں کا تبادلہ۔ خان یونس میں شہید یحییٰ سنوار کے گھر کے باہر یرغمالیوں کی حوالگی۔ جبالیہ میں خاتون اسرائیلی فوجی کو ہلال احمر کے سپرد کر دیا گیا۔ یرغمالی خاتون فوجی کو کھنڈرات سے نکال کر لایا گیا۔ آج شام اسرائیل 110 فلسطینیوں کو رہا کرے گا۔ اور کراچی کے علاقے انچولی میں موٹر سائیکل چوری کی کوشش ناکام۔ شہری نے گھر سے نکل کر گولیاں برسا دی، ملزمان اپنی موٹر سائیکل بھی چھوڑ کر فرار ہو گئے۔